السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اکرامی، بہت سارے ہمارے وہ بھائی جن کی ازدواجی زندگی میریٹل لائف 20-25 سال کے گزارنے کے بعد، یعنی جب میاں اور بیوی کی عمر 50 کو پار کرنے کے بعد یا 50 کے آس پاس میں جب رہتی ہے، تب خاص کر اہلیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، وائف کا انتقال ہو جاتا ہے، یا جو ماں تھی بچوں کی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وفات پا جاتی ہے، اور مرد تقریباً 60 65 55 کے آس پاس رہتا ہے، اور ان کے بچے جو ہے تقریباً جوان ہو کے یا تو ڈگری کے لاسٹ ایئرس میں رہتے ہیں، یا تو جو ہے انٹرنشپ کرتے رہتے ہیں، یا تو جاب میں رہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں خاص کر کے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے، میریٹل لائف جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے نا، عورت اور مرد میں یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف میں بانڈنگ اور تعلقات بہت قوی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی جوانی میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی ضرورت زیادہ ہے، یقین مانیے ضرورت تو ہے ہی، لیکن عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ، عمر کے آگے چلنے کے ساتھ ساتھ وہ ضرورتیں زیادہ ہوتے چلے جاتی ہیں، تقاضے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں ایک دوسرے کا لاٹھی بنتی ہیں، وہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ ان کے اندر کے راز، ان کی کمزوریاں، ان کی پہچان، ان کے اسرار، ان کے رموز، ان کی ضرورتیں کسی کو نہیں معلوم پڑتے، کیونکہ 20-25 سال زندگی کے اتار و چڑھاؤ دیکھا ہے۔ تو سبحان اللہ، ایسے میں اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت 50-60 سال کی عمر میں زندگی گزار لیتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے، ماں کے روپ میں بچوں کے ساتھ، بہو کے ساتھ اپنی زندگی گزار لیتی ہے۔ لیکن بڑا گراں گزرتا ہے، بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے، چیلنجنگ ہے۔ ایک باپ کا انتقال نہ ہو کر ماں کا انتقال ہو جائے، یعنی بیوی کا انتقال ہو گیا بڑی عمر کے بعد، اور باپ یا شوہر جو ہے اس کی عمر ابھی 50-60 سال ہے، تو وہ کیا کرے؟ کیونکہ بغیر عورت کے مرد ادھورا ہے، بغیر بیوی کے انسان ادھورا ہے۔ 50 بچے ہو جائیں لیکن ایک بیوی کا جو حق ہے نا، جو ضرورت ہے، وہ ادا نہیں کر سکتے۔ مرد کے لیے بہت مشکل ہے۔ بڑی عمر بھلے سے ہو گئی ہے، لیکن شریعت کے بنیادی اصولوں اور احکام کے مطابق اس ویڈیو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی وہ دوسرا نکاح، دوسری شادی ضرور کر لیں، نکاح ضرور کر لیں۔ کسی مطلقہ، کسی مخلعہ، کسی متوفی عنہا زوجہا، ویڈو وغیرہ جو عورتیں ہوتی ہیں جن کی عمریں بھی 40-45 ہوتی ہیں، اپنے عمر کا تقاضا کرتے ہوئے ایسی عورتوں سے شادی کر کے ایک نئی ازدواجی زندگی شروع کریں۔ ایک بات بہت اہم ہے میرے بھائیوں، اس لیے اہم ہے یہ کہ جب ایک آدمی کی، ایک مرد کی، ایک شوہر کی بیوی جب انتقال کر جاتی ہے بڑی عمر کے بعد، اس کی ساری زندگی ڈارک ہو جاتی ہے، تاریک ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو جو سمجھتی تھی، سنبھالتی تھی، جس سے وہ لڑتے تھے، کھیلتے تھے، یعنی کہ سبحان اللہ، ایک دوسرے کے لیے کپڑے تھے اور وہ کپڑا پرانا ہو گیا تھا، ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے تھے، وہ جب چلی جاتی ہے نا، مرد جیسا کہ اندھا ہو جاتا ہے، بہرا اور گونگا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے دوسری شادی کروانا دو اعتبار سے، وہ آدمی خود اگر اس کے پاس مالی طاقت ہے، کیونکہ بڑی عمر ہو گئی ہے، جنسی اعتبار سے وہ تقاضا نہیں رہتا ہے، جنسی طور پر اگر تقاضا ہے، ضرورت ہے، نیڈ ہے، اور زنا میں پڑنے کا ڈر ہے، بوڑھے لوگ بھی زنا کرتے ہیں نعوذ باللہ، ان کو بھی ارج ہوتی ہے اگر اللہ نے وہ طاقت دیا ہے، اگر ان کو زنا میں پڑنے کا ڈر ہے اور ان کے پاس مالی طاقت ہے، خود کی پراپرٹی ہے، خود کا گھر ہے، خود جو ہے بیوی کو سنبھال سکتے ہیں، ایسے موقع پر بھلے سے ان کی عمر 50 55 60 کیوں نہ ہو گئی ہو، دوسری شادی کرنا ان پر ویسا ہی واجب ہے جیسا کہ ایک جوان لڑکے کے لیے واجب ہے۔ حرام ہے، ناجائز ہے، ایون ان کے بیٹے کے لیے کہ وہ اپنے باپ کو
یا ان کی بیٹیوں کے لیے کہ وہ اپنے باپ کو دوسری شادی کرنے سے روکے، ناجائز ہے، گنہگار ہوں گے آپ۔ اوکے، ایک تو زنا میں پڑنے کا ڈر ہوتا ہے، اور ایک انسان کی فطری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی سہارا نہیں رہتا۔ گھریلو جو ضرورتیں ہوتی ہیں، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، دوا وغیرہ دینے لینے کے لیے جو سہارا ہوتی ہیں، اس کے لیے جو ہے عورت ہی وہ کام پورا کر سکتی ہے۔ عاطفیت اور اپنے ایموشنز کو ایک دوسرے سے بانٹنے کے لیے جو بڑھاپے میں وہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں انسان کے ایموشنز، اس کو بانٹنے کے لیے ہر اعتبار سے بڑی عمر کی عورتوں کو، مردوں کو، خاص کر کے مردوں کو دوسری شادی کروائیے، ٹھہر کے، بیٹے لوگ کرائیے، بیٹیاں ٹھہر کے کرائیے۔ بہویں اگر ہیں گھر پہ، وہ اپنے سسر جو بڑی عمر میں ہو گئے ہیں ان کے لیے کوئی زوجہ، کوئی بیوی ڈھونڈ کے لائیں میرے بھائیوں۔ کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سمان میں آئے دنوں جو کیسز آتے ہیں، اس میں ایسے کیسز بہت آ رہے ہیں۔ یار شادی ہو گئی، لمبی زندگی جیا، بچے بڑے ہو گئے، اللہ کا فیصلہ تھا، مشیت تھی کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، باپ کی عمر 50، 55، 52، 60 کے آس پاس ہے، باپ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، وہ ضرورتیں جو میں نے ذکر کیا وہ ساری ضرورتیں اس میں ہیں، بیٹا دشمن ہو گیا، بیٹیاں بات کرنا بند کر دی، کیوں؟ یہ عمر میں شادی کر رہے ہو۔ یہاں پہ بہت ساری دو وجوہات میں ہائی لائٹڈ بول دیتا ہوں۔ ایک تو ان کے اندر یہ میچورٹی نہیں رہتی ہے کہ بھائی بیوی کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو سوچ رہے ہیں نا یہی غلط ہے ان بچوں کی۔ اور یہ جو سوچ رہے ہیں کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک باپ کو ایک بیوی کی شکل میں کوئی عورت چاہیے، اس کی ان کو جو ہے نا وہ جوانی میں وہ بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا، ایک لیک آف میچورٹی، لیک آف نالج، یہ چیز ہے۔ دوسری چیز ہے دنیا میں ہوس، دنیا کا ہوس، باپ کا مال ہے، باپ کا گھر ہے، باپ کی کچھ جائیدادیں ہیں، دوسری بیوی آئے گی تو کیا ہوگا؟ وہ بھی لے لے گی، اس کا بھی کچھ حصہ بنے گا۔ جب یہ شوہر مر جائے گا، یعنی ان کے ابا جب مر جائیں گے تو اس کو بھی میراث میں 8واں حصہ ملے گا۔ وہ ڈر، یا اللہ سبحان اللہ، تصور کریں کون کب مرے گا بھائی؟ تمہارے ابا سے پہلے تمہاری خود کی موت ہو سکتی ہے، جس مال کے انتظار میں تم بیٹھے ہو۔ تمہارے ابا سے پہلے یہ دوسری جو عورت جو آئی ہے نا، جس کو تم لا رہے ہو، یا تمہارے ابو جو لانا چاہتے ہیں، ان کی بھی موت ہو سکتی ہے یار۔ اور اللہ رب العالمین چاہے تو تمہارے ابو کو تم کو بہت سارے مالوں سے نواز بھی سکتا ہے، تم کو مالوں سے تم کو خالی بھی کر سکتا ہے۔ جو مال جو تم جس کے انتظار میں بیٹھے ہو نا، وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ امیری بھی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ غریبی بھی دینے والا ہے۔ ایک انسان کے جائز حق سے نہ روکیں، اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ ایک واقعہ آیا، شوہر وہی بڑی عمر میں انتقال ہو گئی بیوی، یہاں تک کہ اس کو کھانے پینے کے لیے سہولت نہیں ہے گھر پہ۔ بیٹے لوگ ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ابراڈ میں رہ رہی ہیں، ان کی زندگیاں ہیں، ان کے تقاضے ہیں۔ خادمہ کو رکھنا بہتر نہیں ہے، زنا کا ڈر ہے، وہ بولتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا کسی عورت کو گھر بلاؤ۔ بیٹے کو میں نے بلا نہیں سکتا، بیٹا تو جاب میں ہے۔ ہاں بیٹا سب کچھ خرچہ پرچہ دے رہا ہے، لیکن خرچے سے تھوڑی ہوگا، گھر کی ضرورتیں تھوڑی ہوگی۔ روٹی اور کھانا پانی کھانے کے لیے اپنے بہن کے گھر پہ جاتے تھے، وہ بہن تو ویلکم کرتی تھی، کھلاتی تھی، پلاتی تھی۔ بہن کی جو بہویں تھی نا، ان کے اوپر گنا گزرتا تھا، یار ایک تو پہلے ہمارے ساس سسر، ان کی ذمہ داری ہم کو نبھا رہے ہیں، اور دو سسر ہو جائیں گے تو ان کا کھانا، ان کا پانی، ان کی چائے، ان کا صبح شام کی ضرورتیں، وہاں سے کھٹ پٹ شروع ہو گئی۔ سملرلی ایسے ہی تقریباً ابھی لاسٹ 2 سال میں 3-4 واقعے آئے، پراپرٹی کو لے کے لڑ رہے ہیں، فلاں یہ وغیرہ۔ تو میرے بھائیو، اسلامی تعلیمات سے دور جتنے چلے جاؤ گے نا، مالی اور دنیاوی محبت جتنا دل میں جگہ کرے گی نا، اتنا تم غلطیوں پہ غلطیاں کرو گے، دوسروں کے حقوق کو مارو گے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک خود جیو خوشی سے اور دوسروں کو جینے دو، دوسروں کے حقوق کا خیال کرو۔ اوکے، میرا آج کا میسج، شاید کہ کسی آپ نے ویڈیو یا آڈیو میں اس مسئلے پر سنا ہوگا، اوکے، کہ بھائی بڑی عمر میں اگر کسی کی بیوی اگر وفات ہو گئی تو ان کی شادی کروا دو۔
کیونکہ ضرورتیں جوانی سے بھی زیادہ ہوتی ہیں بڑھاپے میں، جوانی سے بھی زیادہ بڑھاپے میں ہوتی ہیں۔ یہ میرا کنکلوڈنگ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم، توفیق، قبولیت، سمجھداری، حکمت اور ایسے بہت سارے نعمتوں سے نوازے، اور ایمان پر ہمیں باقی رکھے، اور ایمان پر موت ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ہم دوسروں کے لیے نفع بخش رہیں، دوسروں کے لیے بینیفیشیل رہیں۔ ہم جب مر جائیں نا، ایسی موت ہو جائے کہ ہمارے لیے کچھ لوگ روئیں، کچھ لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں، سجدوں میں دعائیں کریں، کچھ ایسا کر کے جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور ہم سب مسلمانوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔